صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیرالدین قادری نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا BRS کا معمول بن گیا ہے۔ 19 اگست کو 10,000 مسلمانوں کو بلا کر صرف 3,500 چیک دیے گئے۔ رقم کب آئے گی کوئی بھروسہ نہیں۔ 2 لاکھ روپے سبسڈی لون دینے کا جھانسا دے کر 2,16,000 درخواستیں جمع کروائی گئی لیکن آج تک جاری نہیں کیے گئے۔ صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیرالدین قادری نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ حکومت تلنگانہ کی کسی بھی وعدے پر بھروسہ نہ کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، 19 اگست کو شہر حیدرآباد میں LB اسٹیڈیم میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے جو ایک تماشا کیا گیا، 10,000 امیدواروں کو بلاتے ہوئے صرف 3,500 لوگوں کو 1 لاکھ روپے کے چیک ان کے حوالے کیے گئے۔ اور اس سے بڑی بدبختی کی بات یہ ہے کہ یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ چیف منسٹر خود جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ یہاں پر چیف منسٹر تلنگانہ کی اور ان کے بیٹے KTR، ہریش راؤ اور کویتا کی مسلمانوں سے دوستی کے دعووں کی خلئی کھل چکی ہے۔ یعنی KT راما راؤ صاحب نے مشیر آباد میں ایک برج کے افتتاح کے لیے ان کے پاس وقت جو نہ تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومت تلنگانہ مسلمانوں کے لیے کتنی سنجیدہ ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ 2 لاکھ سبسڈی لون کے لیے جو درخواستیں لیے گئے تھے، آخر اس کا کیا ہوا؟ تقریباً 8 مہینے کے قریب ہو رہا ہے۔ 2 لاکھ روپے سبسڈی لون دینے کا جھانسا دے کر 2,16,000 روپے درخواست سے وصول کی گئی۔ آج وہ لوگ آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور 19 اگست کو 10,000 لوگوں کا دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن نتیجہ سب کے سامنے ہے، صرف 3,500 لوگوں کو چیک دیے گئے۔ یہاں پر ایک اہم سوال یہ ہے، کیا ان کو یہ رقم بر وقت جو نا ان کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی گئی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ چیک تو دے دیے گئے ہیں اور پھر ہمارے ہوم منسٹر صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد بھی یہ 40,000 لوگوں کو ہم مسلسل اسٹیپ بائی اسٹیپ دیتے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے گل کو کیچوا لگا کر ڈال دیا گیا ہے، لہذا تم کو تمہارا شکار کرنا ہے۔ یہ بڑی بد نصیبی کی جو ہے نا بات ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری حکومت ہمارے لیے کتنی سنجیدہ ہے اور وہ ہمارے مسائل کے لیے لے کر کتنا سنجیدہ ہے۔ اور یہ موجودہ حکومت ہماری بتدریج ہندو طور پر چل رہی ہے اور ان کو مسلمانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بتلا دیا ہے، صرف یہ الیکشن قریب آنے کی وجہ سے یہ چاکلیٹ پالیسی استعمال کی جا رہی ہے اور یہ جو ہے نا اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ اب جو 3,500 لوگوں کو چیک دیا گیا ہے تو اب ان کو رقم ملے تک اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ یہ حکومت ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے آ رہی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا جو تکالیف پہنچائی ہے، ان کا 9 سالہ دور اقتدار مسلمانوں کے لیے ایک سیاہ باب تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب یہ الیکشن سے پہلے ایک جھانسا دیا گیا ہے اور ایک دھوکہ دیا گیا ہے، یعنی دیگر دوسروں کے لیے، دلت بندوں کے لیے بر وقت رقم چلے جاتی ہے۔ پنڈت پجاریوں کو ہر مہینہ جو ہے نا پے اسکیل ان کو ملتی ہے، لیکن ہمارے اسٹیٹ کے امام موذنوں کے لیے 5,000 روپے ہماری حکومت کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے لیے یہ کتنے سنجیدہ ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ اب 7,000 درخواستیں کی اس کو جو ہے نا منظور کرنے کا جھانسا دیا گیا، آج تک کوئی کارروائی نہیں ہے اور یہ ہونے والی بھی نہیں ہے۔ یہ ہم کو یقین ہے کہ ہمارے CM صاحب مسلمانوں کو صرف سبز باغ دکھانے کے عادی ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے عادی ہیں۔ اب ان کے بہکاوے میں ہم کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے کوئی وعدے پر ہم کو جو نا بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2,16,000 جو اپلیکیشن دی ہیں وہ آس لگا کر بیٹھے ہیں۔ اور یہاں پر بڑی جو نا صاحب بات یہ ہے کہ 10,000 لوگوں کو رات کے 11 بجے تک فون کر کے بلایا گیا، اور کتنوں کو دے رہے ہیں آپ؟ 3,500 کو۔
باقی کے لوگوں کے جذبات سے کھیلا گیا ہے. یہ مسلمانوں کی یہ بے عزتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب آپ جو ہے نا اس بات کا اندازہ لگائیے. مسلم یونائٹڈ فیڈریشن اس بات کی سختی سے مذمت کرتی ہے حکومت کے اقدام کی، اور تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ ہمارے چیف منسٹر کی اس زہریلی پالیسی کو اور مسلم دشمن پالیسی کو سمجھتے ہوئے اپنے آگے کے اقدام کا صحیح فیصلہ کیجیے آپ.